بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين صدق الله العظيم. میرے محترم اور معزز سامعین کرام، ہم سب پر بے انتہا فضل و کرم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری کائنات کو انسان کے انسانیت کے نفع کے لیے بنایا اور پیدا کیا ہے. اور اللہ نے انسان کو دنیا میں کیوں بھیجا، کس مقصد کے لیے دنیا میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور بھیجا ہے، وہ صرف اللہ کی عبادت و بندگی ہے. اور عبادات میں جو سب سے اہم فریضہ ہے وہ نماز ہے. اور نماز کتنا اہم فریضہ ہے، کتنی اہم چیز ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے ان احدکم اذا قام فی صلاته فانه يناجي ربه، کہ بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے فانه يناجي ربه، کہ وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ سے مناجات کرتا ہے، اللہ سے سرگوشی کرتا ہے. میرے بھائیو، یہ نماز تو ڈائریکٹ اللہ کو بندے سے ملانے والی چیز ہے. گویا انسان دن میں 5 مرتبہ انسان کو روحانی معراج ہوتی ہے. انسان معراج پر جاتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے حالات سناتا ہے، اللہ سے سرگوشی کرتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے. فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، اللہ سے باتیں کرتا ہے. اور میرے بھائیوں، اللہ نے نماز کا جو تحفہ ہے وہ اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو معراج کے موقع پر عطا فرمایا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی ہیں، وہ کم ہوتے ہوتے 5 نمازیں رہ گئیں. اور اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب، آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی لیکن میں ثواب 50 نمازوں کا عطا فرماؤں گا. کم سے کم 50 نمازوں کا. ہر عمل پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اس امت کے لیے کم سے کم 10 کا وعدہ ہے. من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالها، اور 700 تک اللہ اجر کو بڑھا دیتے ہیں. ایک دوسری حدیث میں اللہ نبی کا فرمان ہے کل عمل ابن آدم یضاعف، کہ ابن آدم کا ہر عمل بڑھتا ہے. الحسنۃ ب10 امثالها، 10 سے لے کر الی 700 ضعف، 700 تک اللہ سبحانہ و تعالی ہر عمل کو بڑھا دیتے ہیں. لیکن کم سے کم ایک نماز پر 10 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اور میرے بھائیوں، اللہ کا وعدہ ہے انی افترضت علی امتک 5 صلوات، اے میرے محبوب، میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں. وعہدت عندی عہدا، اور میرا وعدہ ہے، میں نے اپنے ذمے یہ وعدہ کر رکھا ہے انہ من حافظ علیہن لوقتہن ادخلتہ الجنۃ فی عہدی، جو ان 5 وقت کی نمازوں کو ان کی اوقات کا اہتمام کرتے ہوئے ادا کرے گا تو میرا وعدہ ہے ادخلتہ الجنۃ فی عہدی، کہ میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا. ومن لم یحافظ علیہن، جو ان نمازوں کی پابندی نہیں کرے گا فلا عہد لہ عندی، اس کا میرے پاس کوئی وعدہ نہیں ہے اس کا میرے لیے. تو میرے بھائیوں، نماز اتنا اہم فریضہ ہے. اللہ کے نبی نے سینکڑوں صحیح احادیث میں کفر کا فتویٰ لگایا ہے. سینکڑوں حدیثیں ہیں، اور تمام حدیثیں جو 6 بڑی کتابیں ہیں جن کو صحاح 6 کہتے ہیں ان میں موجود ہیں، جن میں صراحتاً اللہ کے نبی کا فرمان ہے بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ،
بین الرجلی و بین الشرکی والکفری ترک الصلاۃ. کس حدیث میں اللہ نبی کا فرمان ہے لیس بین العبد و بین الکفری والشرکی الا ترک الصلاۃ. کس حدیث میں اللہ نبی کا فرمان ہے ان بین الرجلی و بین الشرکی والکفری الا ترک الصلاۃ. کتنی حدیثیں ہیں جن میں اللہ نبی کا صراحتاً فرمان ہے، اللہ نبی کا فتویٰ ہے کہ جو نماز نہ پڑھے اس کا اسلام میں، دین میں کوئی حصہ نہیں ہے. مسلمان اور کافر میں صرف نماز چھوڑنے کا فرق ہے. العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ. ہمارے اور جو کافر ہیں ان کے درمیان صرف نماز چھوڑنے کا فرق ہے. ومن ترکہا فقد کفر. جس نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. من ترک الصلاۃ متعمدا. جس نے فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی فقد کفر جہارا. اس نے کھلم کھلا کفر کیا. میرے بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں، سب مانتے ہیں کہ اللہ نبی کا فرمان سچا ہے. اور میرے بھائیوں، تمام صحابہ کرام کا متفقہ فتویٰ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں صحیح سند کے ساتھ میں کہ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غیر الصلاۃ. کہ اللہ کے نبی کے تمام صحابہ کرام کا متفقہ فتویٰ ہے، فیصلہ ہے کہ جو نماز نہ پڑھے وہ کافر ہے. تو میرے بھائیوں، نماز اتنا اہم فریضہ ہے، نماز کو قضا نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا. کہ فرض نماز جان بوجھ کر ہرگز مت چھوڑنا. فَإِنَّهُ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا. اس لیے جو انسان، جو مسلمان فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، قضا کر دیتا ہے، فقد خرج من الملہ، وہ دین سے نکل جاتا ہے. فقد بریت منہ ذمت اللہ و ذمت رسولی. اس کا اللہ کے نبی سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا. نماز کتنا اہم فریضہ ہے آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کتنی سخت وعیدیں، کتنے سخت الفاظ بے نمازی کے لیے استعمال فرمائے. میرے بھائیوں، اسلام کے اندر سب سے سخت الفاظ، سب سے سخت ورڈ کیا ہو سکتے ہیں؟ ظالم، کافر، منافق. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے تینوں لفظ استعمال فرمائے مسلمان بے نمازی کے لیے. الجفاء ملجفا والکفر والنفاق. کہ سراسر ظلم ہے، سراسر کفر ہے، سراسر نفاق ہے. من سمع منادی اللہ ینادی الی الصلاۃ. جو اللہ کے منادی مؤذن کی آواز سنے فلا یجیبہ، اور وہ جواب نہ دے اور نماز کے لیے مسجد میں نہ آئے. میرے بھائیوں، نماز اتنا اہم فریضہ ہے اسلام میں کہ جس پر اللہ کے نبی کے سینکڑوں فرمان ہیں کہ وہ اس کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں. لا دین لمن لا صلاۃ لہ. اس کا کوئی دین نہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو. اور نماز کا مقام کیا ہے دین میں؟ الصلاۃ عماد الدین. ایک حدیث میں الصلاۃ عمود الدین. نماز دین کا ستون ہے. گویا پورا دین ایک عمارت ہے. وہ کس پر قائم ہے؟ نماز پر قائم ہے. فمن ترکہا فمن اقامہا فقد اقام الدین. جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے گویا دین کو قائم رکھا. ومن ترکہا فقد ہدم الدین. جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے گویا دین کی عمارت کو ڈھا دیا، منہدم کر دیا. ایک حدیث میں اللہ نبی کا فرمان ہے انما موضع الصلاۃ من الدین. آپ جانتے ہیں نماز کا دین میں کیا مقام ہے اور کیا اہمیت ہے اللہ کے یہاں؟ کموضع الرأس من الجسد. جیسے انسان کا سر کا مقام انسان کے بدن میں ہوتا ہے، ایسے ہی نماز کا مقام دین کے اندر ہے. جیسے بغیر سر کے انسان زندہ نہیں رہ سکتا، ایسے بغیر نماز کے دین زندہ نہیں رہ سکتا.
نماز اتنا اہم فریضہ ہے اسلام میں. آج ہم نے نماز کو کھیل سمجھ لیا ہے، جب چاہا پڑھ لیا اور جب چاہا چھوڑ دیا. ہم جانتے نہیں ہیں کہ نماز کتنا اہم فریضہ ہے. میرے بھائیوں، اللہ نبی کا فرمان ہے کہ جس دن آسمان ابر آلود ہو، آسمان پر بدلی ہو، اس دن نماز جلدی پڑھ لیا کرو، کیونکہ نماز چھوڑنے سے آدمی کفر میں داخل ہو جاتا ہے. بڑے بڑے صحابہ کرام کے فتوے منقول ہیں. ابن مسعود، ابن عمر، حضرت عمر فاروق کے فتویٰ نقل ہیں کہ بے نمازی کافر ہے. من لم یصلی فہو کافر، من لم یصلی فہو کافر. لا دین لا اسلام لمن لا صلاۃ له، لا دین لمن لم یصلی، کہ وہ مسلمان نہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو. تو میرے بھائیوں، نماز اتنا اہم فریضہ ہے کہ جس پر اللہ کے نبی کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں سینکڑوں صحیح احادیث میں. نماز اتنا اہم فریضہ ہے اسلام کے اندر، جس کو آج کے مسلمانوں نے کھلونا سمجھ لیا ہے. تو میرے بھائیوں، نماز اتنا اہم فریضہ ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے نبی کو معراج پر بلایا اور وہاں یہ تحفہ عطا فرمایا. اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے نماز کا ذکر فرمایا، فرمایا اللہ کے نبی نے من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ. جو نماز کی پابندی کرتا ہے اس کے لیے قبر میں روشنی ہوگی، اس کے پل صراط پر یہ روشنی کا کام کرے گی. وہ برہان اس کے لیے دلیل اور حجت کا کام کرے گی. آپ جانتے ہیں ہر قبر میں عذاب کے فرشتے آتے ہیں. اللہ نبی کا فرمان ہے اگر اعمال نہیں ہوتے تو عذاب قبر شروع ہو جاتا ہے، اگر اعمال ہوتے ہیں، نماز ہوتی ہے تو اس اعمال مردے کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. میرے بھائیوں، اگر مسلمان صرف نماز چھوڑتا ہوا مر گیا، اللہ کا دشمن بن کے مرے گا، اللہ کا باغی، اللہ کا مجرم بن کے مرے گا. مسلمان بے نمازی اللہ کا دشمن، اللہ کا باغی، اللہ کا مجرم ہوتا ہے. اس لیے اللہ نبی کا فرمان ہے کل قیامت میں وَمَن لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جو نماز کی پابندی نہ کرے، لَمْ يَكُنْ لَهُ نُور وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جو نماز نہ پڑھے اسی قبر میں اس کے پل صراط پر روشنی نہیں ہوگی، اس کے پاس کوئی دلیل، کوئی حجت نہیں ہوگی بچنے کے لیے. اور پتہ ہے اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا، اس کا مقام کہاں ہوگا. کل قیامت میں اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. آج مجرموں الگ ہو جاؤ، آج نمازی الگ ہو جائیں، آج بے نمازی الگ ہو جائیں. ہم نے دین کو کھیل سمجھ رکھا ہے کہ جو چاہے کرتے رہیں. اللہ غفور رحیم ہے، اللہ معاف فرما دیں گے. آپ نے قرآن اٹھا کر دیکھا ہے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، ہاں میں غفور ہوں، میں غفار ہوں، لیکن کس کے لیے غفار ہوں؟ لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 شرطیں لگائی ہیں. میں غفور ہوں، میں غفار ہوں، لیکن جس میں 4 شرطیں پائی جائیں: ایمان، عمل صالح، اگر کوئی گناہ ہو جائے توبہ استغفار ہو اور اعمال پر استقامت ہو. اللہ نے 4 شرطیں لگائی ہیں. میں غفور ہوں لیکن کس کے لیے ہوں؟ ہاں میں رحیم ہوں، کس کے لیے ہوں؟ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. اس وقت میری رحمت سب پر ہے، سب کے لیے عام ہے، لیکن فَسَأَكْتُبُهَا، ایک وقت آئے گا میں اس رحمت کو خاص کر لوں گا. کن کے لیے؟ الذین یتقون ویؤتون الزکاۃ. کن کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. اللہ رحمت کو خاص کر لیں گے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے نبئ عبادی، میرے بندوں سے کہہ دیجئے انی انا الغفور الرحیم،
میں غفور الرحیم ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، لیکن میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ، تیرا رب بڑی مغفرت والا ہے، لیکن ساتھ میں کیا فرما دیا؟ وَذُو عِقَابٍ عَلِيمٍ، اور بڑا دردناک عذاب والے بھی ہیں۔ کہ یہ قرآن کہتا ہے غافر الذنبی، اللہ معاف کرنے والے ہیں، قابل التوبی، توبہ قبول کرنے والے ہیں، لیکن ساتھ میں کیا فرما دیا؟ شدید العقاب ذی الطول، اور بڑے سخت عذاب والے بھی ہیں، بڑی سخت پکڑ والے بھی ہیں اللہ۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ جو چاہے مرضی کر لو، اللہ معاف کر دیں گے، لیکن قرآن نے اس پر رد فرمایا ہے، جگہ جگہ اللہ نے رد فرمایا ہے۔ اس سے بڑا دھوکہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کہہ رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی اچھا کام کیا ہے اس کی جزا ملے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر کوئی برا کام کیا ہے اس کی سزا ملے گی۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، کہیں چھپ کر کوئی کام کر لو اللہ اس کو سامنے لے آئیں گے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہر عمل کیا جزا اور سزا ضرور ملنی ہے، اور انسان کیا کہتا ہے؟ جو چاہے کرتے رہو۔ قرآن نے اس پر بڑا رد فرمایا ہے۔ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا ہم جو میری ماننے والے ہیں، جو نمازی ہیں، بے نمازی ہیں، سب کو ایک صف میں کھڑا کر دیں گے؟ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، تم کیسے فیصلہ کر رہے ہو؟ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ، جو فاسق فاجر لوگ ہیں اور جو متقی لوگ ہیں میں سب کو ایک صف میں کھڑا کر دوں گا؟ کہ قرآن کہتا ہے ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو اچھے کام کرتے ہیں اور جو برے کام کرتے ہیں کیا میں سب کو ایک صف میں کھڑا کر دوں گا؟ قرآن ہم سے چیخ چیخ کر مطالبہ کر رہا ہے کہ یہ سب غلط ہے، سب پاگل پن ہے، سب دھوکہ ہے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ کل قیامت میں اللہ فرمائیں گے کہ جہنم کو گھسیٹ کر لاؤ میدان حشر میں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ 70,000 لگاموں کے ساتھ جہنم کو میدان حشر میں گھسیٹ کر لایا جائے گا، ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے، پھر وہ چیخ مارے گی، چنگھاڑ مارے گی۔ اللہ نبی کا فرمان ہے تمام نبی بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام گھٹنے کے بل زمین پر گر جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، تو دیکھے گا ہر انسان کو کہ گھٹنے کے بل زمین پر گرا ہوگا۔ قرآن کے اندر مستقل سورت ہے سورہ جاثیہ 25ویں پارے میں، اس میں اللہ اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ جہنم چیخ مارے گی، چنگھاڑ مارے گی، بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام گھٹنے کے بل زمین پر گر جائیں گے۔ اس وقت اللہ فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ، نمازی الگ، بے نمازی الگ ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں جو بے نمازی ہیں ان کو کہاں کھڑا کیا جائے گا؟ اسی کو فرما رہے اللہ نبی اس حدیث میں وَمَن لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ۔ اللہ فرمائیں گے جو مسلمان بے نمازی ہیں، جو میرے سب سے بڑے دشمن ہیں فرعون، حامان، قارون، ان کی صف میں کھڑا کر دیا جائے مسلمان بے نمازی کو۔ میرے بھائیوں کتنی بڑی عبرت کا مقام ہوگا کہ اللہ فرمائیں گے مسلمان بے نمازیوں سے جو بڑے بڑے فرعون ہیں، بڑے بڑے کافر ہیں، ان کی صف میں کھڑے ہو جاؤ جا کر۔ میرے بھائیوں اس سے بڑی عبرت کیا ہوگی، اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی ایک مسلمان کے لیے؟
قرآن نے اور فرمایا یوم یکشف عن ساق، جس دن اللہ ساق کی تجلی فرمائیں گے اور دعوت دیں گے مسلمانوں آؤ میرے لیے ایک سجدہ کرو، آخری سجدہ۔ یہ پہچان ہوگا حق اور ناحق کی، نمازی اور غیر نمازی سب میں یہ امتیاز ہوگا، یہ حد فاصل کرنے والا ہوگا، یہ ایک فرقان کی حیثیت ہوگا، حیثیت سے یہ سجدہ کیا جائے گا۔ اللہ نبی کا فرمان ہے جو بے نمازی ہیں وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے، ان کی کمر تختہ بن جائے گی۔ اسی قرآن کہتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، یہ بے نمازی سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کے چہرے پر نحوست پڑ رہی ہوگی، ذلت چھا رہی ہوگی، کافروں کے صف میں کھڑے ہوں گے۔ میرے بھائیوں اس سے بڑی ذلت اور کیا ہوگی؟ وَهُمْ يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، ان کو دنیا میں دعوت دی گئی کہ تم مسلمان ہو آؤ نماز پڑھو، لیکن یہ نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے آج سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ اور ان کو بڑے بڑے فرعون جو بڑے بڑے کافر ہیں، ان بے نمازیوں کو ان کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ اسی کو فرما رہے اللہ کے نبی وَمَن لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا، لَمْ يَكُنْ لَهُ نُور، اس کی قبر میں روشنی نہیں ہوگی، ولا برہان، اس کے پاس کوئی دلیل کوئی حجت نہیں ہوگی بچنے کے لیے، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ میرے بھائیوں آپ جانتے ہیں اگر مسلمان نماز چھوڑتے ہوئے مر گیا، اللہ مرتے ہی قبر میں 70 اژدہے مسلط کر دے گا جو قیامت تک اس کو ڈستے رہیں گے۔ آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں ایک اژدہا کتنا زہریلا ہوگا؟ اللہ نبی کا فرمان ہے اگر ایک اژدہا زمین پر پھونک مار دے تو پوری زمین چٹیل میدان بن جائے زہر کی وجہ سے، قیامت تک گھاس اگنا بند ہو جائے، ایک ڈنک مارنے سے 40 سال تک مردہ تڑپے گا۔ تو میرے بھائیوں اگر نماز چھوڑتے مر گئے تو اللہ کا دشمن بن کے مریں گے، اللہ کا باغی، اللہ کے مجرم بن کے مریں گے۔ کل قیامت میں اللہ کے دشمنوں کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں قرآن کیا کہہ رہا ہے ہم سے، کیا مطالبہ کر رہا ہے؟ منیبین الیہ واتقوا، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، رجوع کر لو، اللہ سے ڈرو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز پڑھنا شروع کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرک مت بنو۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ نماز چھوڑو گے تو مشرک بن جاؤ گے۔ اللہ نے بھی فرما رہے ترک الصلاۃ شرک، نماز چھوڑنا شرک ہے، ترک الصلاۃ کفر، نماز چھوڑنا کفر ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، کہیں قرآن کہہ رہا ہے، کہیں مطالبہ کر رہا ہے ہم سے قرآن فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، جو نفسانی خواہشات کی پیروی کریں گے اور نماز کو چھوڑیں گے، نماز کو ضائع کریں گے، تو جہنم ایک وادی ہے جس کا نام غی ہے۔ اللہ نبی کا فرمان ہے اس میں جہنمیوں کا پیپ اور لہو جمع ہوگا، اللہ اس میں ڈال دے گا مسلمان بے نمازی کو۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، اللہ نبی کا فرمان ہے کہ جس نے ایک فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کتب اسمہ باب النار علی باب النار، جس نے ایک فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، جس میں جانا ضروری ہے بشرطے کہ اس نماز کو ادا کر لیا ہو اور توبہ استغفار کر لیا ہو۔ اللہ نبی کا فرمان ہے جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام لملم ہے، جس میں سانپ ہوں گے جن کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہوگی، اس میں عذاب ہوگا بے نمازیوں کو۔ ایک حدیث میں اللہ نبی کا فرمان ہے جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام ہے جب الحزن، غم کا کنواں، جس میں بچھو ہوں گے جو خچر کے برابر ہوں گے، اس میں بھی عذاب کن کو ہوگا؟ مسلمان بے نمازیوں کو۔
اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، وہ جہنم کی ایک وادی ہے جس کا نام غی ہے، اس میں جائیں گے مسلمان بے نمازی۔ آگے سنیے قرآن کیا کہتا ہے، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، مگر جو توبہ استغفار کر لے اور دوبارہ ایمان میں داخل ہو جائے۔ گویا وہ مسلمان نہیں ہے جو نماز چھوڑ دے۔ میرے بھائی سب باتیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے نماز چھوڑو گے کسی کی سفارش بھی کام نہیں آئے گی۔ حالانکہ اللہ نبی کا فرمان ہے، یہ حدیث وہاں لکھی ہوئی ہے جو اللہ نبی کا روزہ اطہر ہے، وہاں لکھی ہوئی ہے کہ شفاعتی لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي، میری شفاعت میری امت کے بڑے گنہگاروں کے لیے ہوگی۔ شفاعتی لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي، میری شفاعت میری سفارش جو میری امت کے بڑے گنہگار ہیں ان کے کام آئے گی۔ لیکن میرے بھائیوں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آپ قرآن پڑھیے سورہ مدثر 29 پارہ، فی جنات یتساءلون، جنتی لوگ سوال کریں گے عن المجرمین ما سلککم فی سقر، کہ تم لوگ جہنم میں کیسے پہنچ گئے، تم تو مسلمان تھے۔ میرے بھائیو قرآن، یہ قرآن موجود ہے 29 پارے میں سورہ مدثر میں۔ اللہ نے نقل کیا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہوگا، جو مسلمان بے نمازی ہیں ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جو مسلمان نمازی ہیں وہ پوچھیں گے بے نمازیوں سے تم تو مسلمان تھے، تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ وہ لوگ کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ چند گناہ اور بھی گنائیں گے، آخر میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، کہ ان بے نمازیوں کو کسی کی سفارش بھی کام نہیں آئے گی۔ میرے بھائیوں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا مسئلہ ہے اسلام کے اندر نماز کو چھوڑ دینا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ کل قیامت میں جہنم کے اندر سے ایک بچھو نکلے گا جس کا نام آیا حریش، حدیث میں اسمہا حریش۔ اور آپ جانتے ہیں وہ بچھو کتنا بڑا ہوگا۔ میرے بھائیوں یہ حدیث کا معاملہ ہے، ورنہ یہ بات ہمیں افسانہ معلوم ہوتی۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے ایک بچھو نکلے گا، کتنا بڑا ہوگا؟ اس کے دونوں جو سرے ہیں، ایک مشرق میں ایک مغرب میں ہوگا، اس کے منہ دونوں مشرق و مغرب سے ملے ہوں گے، اور اس کا سر آسمان کی بلندی پر ہوگا۔ اتنا بڑا بچھو، تو میرے بھائی اس کی آواز کیسی ہوگی؟ اس کے منہ سے جہنم کے شعلے نکل رہے ہوں گے، وہ بڑی کرخت آواز میں چلائے گا، چیخے گا، چنگھاڑے گا اور آواز دے گا این اعداء اللہ، اللہ کے دشمن کہاں ہیں؟ اس پر حضرت جبریل علیہ السلام فرمائیں گے اے حریش، اللہ کے دشمن کون ہیں؟ وہ چند گنہگاروں کا نام گنوائے گا، لیکن سب سے پہلے جو اللہ کے دشمنوں کی لسٹ میں جو نام آئے گا وہ میرا بھائیو کس کا آئے گا؟ این تارک الصلاۃ، کہ نماز کے چھوڑنے والے کہاں ہیں؟ ان کو اٹھائے گا اور جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیو سینکڑوں حدیثیں ہیں جن میں اللہ کے نبی نے بڑے سخت سخت عذاب گنوائے ہیں۔ اب میرے بھائیوں اگر صرف اور صرف نماز چھوڑتے مر گئے، اللہ کا دشمن بن کے مریں گے، اللہ کا باغی، اللہ کے مجرم بن کے مریں گے۔ مرتے ہی اللہ کی عذاب ہم پر مسلط ہو جائے گا، جہنم کے 70 اژدہے، جہنم کے بچھو، جہنم کی آگ ہم پر مسلط ہو جائے گی۔ کل قیامت میں اللہ کے دشمنوں کے صف میں کھڑے کر دیے جائیں گے، اس کے بعد میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں اللہ ہم سب کو پکا سچا نمازی بنائے، دین کا داعی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔